الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بے ہوش آدمی کی طلاق شرعاً نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص نے بے ہوشی کے عالم کے اندر اپنی زوجہ کو طلاق دی تو آیا اس کی طلاق شرعاً نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی روح سے بے ہوشی کے عالم میں دی ہوئی طلاق شرعاً نافذ نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ بے ہوشی کیا ہوتی ہے۔ بے ہوشی انسان کی دلی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور دماغی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا جو اٹیک ہے وہ دل کے اوپر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات دماغ کے اوپر بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے جو ادراک کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور افعال کرنے کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس میں انسان کی جو عقل ہے وہ باقی تو رہتی ہے لیکن مغلوب رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری اور اس عارضے سے جو انبیاء علیہم السلام ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جو بے ہوش آدمی ہے اس کی عقل باقی ہے لیکن مغلوب ہے، یعنی اس کی عقل جس طرح صحیح بندے کی عقل جو ہے وہ باقی ہوتی ہے، اس انداز میں اس کی عقل باقی نہیں ہوتی بلکہ مغلوب طور پہ باقی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بے ہوشی کے عالم کے اندر طلاق دیتا ہے تو وہ چونکہ اس طور پر طلاق دے رہا ہے کہ اس کی عقل مغلوب ہے، اس کی عقل جو ہے وہ غالب نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی طلاق بھی شرعاً نافذ نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے فقہاء نے صراحت فرمائی کہ یہ جو بے ہوشی ہے وَهُوَ فَوْقُ النَّوْمِ، کہ یہ نیند سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو نیند کے بارے میں جب فقہاء نے تصریح فرمائی کہ اس حالت میں طلاق نافذ نہیں ہوتی، تو بے ہوشی کے بارے میں بدرجہ اولیٰ طلاق نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ جو بے ہوشی ہوتی ہے یہ نیند سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ لہٰذا نتیجتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص بے ہوشی کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق شرعاً نافذ نہیں ہوگی، وہ چاہے کسی بھی انداز میں طلاق دے، وہ چاہے صریح دے چاہے کنایہ دے۔ اب کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہی بے ہوش ہے تو وہ کس انداز میں طلاق دے گا، وہ کیسے طلاق دے گا، اس کا طلاق دینا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں، جس طرح نیند کی حالت کے اندر انسان سے کلام ممکن ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ سونے کی حالت کے اندر بھی کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سونے کی حالت کے اندر کلام ممکن ہے تو بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی کلام ممکن ہے، کیونکہ اس کی عقل باقی ہے اگرچہ مغلوب ہے۔ اور بے ہوش آدمی کا کلام کرنا یہ کوئی عقلاً بعید بات نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ کلام کر سکے۔ تو جب اس کا کلام کرنا ممکن ہے تو کلام کے اندر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بات بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے طلاق الفاظ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا کلام کرنا عقلی اعتبار سے یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ لہٰذا بے ہوش آدمی اگر اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کی طلاق بالکل بھی نافذ نہیں ہوگی، جیسا کہ علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر اس حوالے سے توضیح فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔